ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے. اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا. اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کہا دونوں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے. تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی. آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اصرار کیا, شدت کی, ڈرایا دھمکایا, تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے, لیکن ایک شرط ہے, تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو, ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے, بدنیتی تمہارے اندر نظر آ رہی, بدنیتی نہیں کرو گے. اس نے کہا کس کی ضمانت دوں, یہاں تو کوئی ہے نہیں. اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے. اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا, اس پڑوس میں غوث پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی, اس سے اس کی دوستی تھی. تو وہ جو کنیز تھی غوث پاک کی سنی کنیز, وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشد غوث پاک ہیں, ان کی کرامت یہ ہے, وہ مدد کے لیے آتے ہیں, وہ امداد کے لیے آتے ہیں, ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں وہ بتاتی تھی. تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی, لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے. اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی, سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, اسی لیے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اس نے کہا کہ یا جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں, کہ ایک کام کرو, وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا, ان کی ضمانت دے دو, بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. اب چونکہ وہ تھا بد مذہب, اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی بن رہی ہے نا. جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حرام ہے, شرک ہے, بدعت ہے, لیکن جب مراد ملنے والی ہوتی تو پھر برابر یاد آتے ہیں. پھر کیا ہوا, کہا کہ ٹھیک ہے تم وہ جو بڑے پیر بغداد والے نا, بڑے پیر صاحب, ہم جب ان کی ضمانت دیتے ہیں, بیٹھ جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اب جیسے دونوں میاں بیوی گھوڑے پر بیٹھے, اس نے نکالی تلوار, اور تلوار نکال کر کے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. جیسے شوہر کو قتل کیا, اس کی لاش گرائی اور گھوڑا دوڑانے لگا. جب گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی, پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی. اس بدبخت نے کہا اے لڑکی تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے. بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہے. بغداد والے بڑے پیر صاحب کو دیکھ, کہا کہ وہ عبد القادر, اس کو مرنے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہے, اور وہ تو بغداد میں قبر میں ہے, وہ تیری کیا مدد کرے گا, وہ تیری کیا کہا کچھ بھی ہو, تو نے ان کے نام کو لے کر کے مجھے بٹھایا تھا, مدد تو میرے بڑے پیر ہی نے کرنا ہے. اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تھے, ہند کا اتہاس گواہ ہے, ہند کی تاریخ گواہ ہے. دو برقع پوش, دو نقاب پوش کو اس نے فوراً سامنے دیکھا, ان لوگوں نے گھوڑا روک دیا, اس لڑکی کو نیچے اتارا اور اس بدبخت کو قتل کیا. اور اس کے بعد اس سے کہا بیٹی آگے بڑھ. اس کے شوہر کے پاس گیا جو سر کٹا ہوا تھا, سر کو جوڑ کر کے کہا کم بِإِذْنِ اللہ. اس کا شوہر زندہ ہو گیا. وہ گھوڑا لے کر کے دونوں میاں بیوی جب آئے تو رنجیت سنگھ کے وہ کچہری کے اندر وہ مقدمہ اس کے رشتہ داروں نے دائر کیا کہ یہ گھوڑا تو فلاں کا ہے, یہ میاں بیوی گھوڑا لائے کہاں سے, ہمارا آدمی نہیں نظر آتا, انہوں نے قتل کیا, ہمارا آدمی چاہیے ہمیں. جب کچہری میں مقدمہ آیا تو میاں بیوی نے کہا بھئی یہ تو بات ہے, لیکن ہم نے اس کو قتل نہیں کیا, قتل تو کسی اور نے کیا. تو یہ بات کیسے مان لیں گے؟ تو کہا کہ اپنے گاؤں میں جو گل محمد مجذوب ہے نا, مجذوب, وہ جو دو پرکا پوش آئے تھے ان میں سے ایک آواز اس کی لگتی تھی, اس مجذوب کی, اس مجذوب کو پکڑ کے لاؤ, وہ شاید بات کرے. تو حضرت گل محمد مجذوب کو جب پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے پورا واقعہ بیان فرمایا. کہا کہ ایک تو غوث پاک تھے اور ایک تو میں تھا اس کی امداد کے لیے. یہ سرکار غوث پاک, ہندو بھی پکارے مدد کے لیے میرا مرشد آتا ہے سرکار, بس یقین چاہیے. کافر بھی پکارے مدد, یہ غوث پاک کوئی یقین تو پیدا کرے.
تو ٹائم ختم ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے صحیح. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عیسائی لڑکی تھی جو بغداد میں رہتی تھی. ایک عیسائی لڑکی تھی جو بغداد میں رہتی تھی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا دل لگ گیا تھا. بڑے پیر صاحب سے اس کا دل لگ گیا تھا. دیکھو ساری باتیں دل کی ہیں. آپ یقین جانیں کہ مائک پر بہت سی باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، ورنہ میں آپ کا یقین مضبوط کرنے کے لیے ضرور کہتا. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے. ہم نے اپنے جو معاملات میں محسوس کیا ہے، بس اس کو 2 مصروں میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. حالات کیسے ہوں، غوث پاک کہتے ہیں کہ کوئی مجھے مصیبت میں پکارے، اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا. غوث پاک کی بڑی شان ہے. میرے مرشد نے فرمایا غوث پاک نے کہ میرے مرید کو ٹھوکر لگتی میں گرنے نہیں دیتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے ہوتا، بس کوئی ان کا مرید بنے. مرید بننے سے مراد ہے کہ دل سے ان سے سچی محبت، شک و شبہ نہیں، یقین. بڑے پیر صاحب غوث پاک سے پھر دیکھو الحمدللہ تعالی ان کی بڑی برکتیں. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا. غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے. ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. ایسا ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں. غوث پاک کی شان بہت بڑی. آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک کی شان بہت. یہ کیا کم شان ہے کہ جہاں جبریل تھک کر بیٹھ جاتے سدرہ پہ، جہاں جبریل امین، ہم رسول ملائکہ سے غیر رسول کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. جبریل امین اور کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار غوث پاک کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندھوں پہ قدم رکھے. حضور جو سدرہ سے آگے بڑھے اور قاب قوسین میں پہنچے تو ایک روایت خود امام اہل سنت نے بھی لکھا اس کو کہ رسول پاک نے غوث پاک کے کندھے قدم قاب قوسین پہ رکھا. ثم دنا فتح، تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے. کوئی کم شان ہے؟ کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر؟ یہ میرے. اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا. یہ حضور غوث پاک کی شان. رشتہ مضبوط کرو، مصیبتیں نہیں آئے گی مصیبت. رشتہ اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں، بھاگے گی. میں ہمارے مرشدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہاروی، ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت لذت آتی ہے. کہتے غلام غوث اعظم، اس کو یاد کر لو، اگر مصیبت میں پڑھو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر مانن شب دیگر نمی مانن. کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا. غلام غوث اعظم بے کس و مضطر نمی مانن، اگر مانن شب دیگر نمی مانن. کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر مانن شب دیگر، یہ سب دل کے سودے